پاکستان اور چین کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ چینی نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ بھی موجود تھے۔ قبل ازیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان نائب چینی وزیر اعظم ہی لائفنگ کا استقبال کیا اور کابینہ ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ بعد ازاں چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود کی سطح کی ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یقین ہے ملکی معیشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تھا۔ بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے معاشی اشاریہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ یقین ہے کہ پاکستانی معیشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ اس سے قبل سینٹ میں دیے گئے بیان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ملک میں زر مبادلے کے ذخائر 13 سے 14 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ کوشش ہے ان میں 15 سے 16 ارب تک کا اضافہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بہتر معیشت کے حوالے سے دنیا کی 24ویں معیشت تھے، مگر غلط فیصلوں کے باعث 47ویں معیشت بن گئے۔ ہم واپس 24ویں بہتر معیشت کی طرف کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ نیسلا ٹاور کیس میں سابق ڈی جی ایس ڈی سی اے منظور کاکا گرفتار۔ ضمانت منسوخ ہونے پر اینٹی کرپشن پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں اسپیشل جج صوبائی اینٹی کرپشن کی عدالت کے روبرو نیسلا ٹاور کی زمین سے متعلق غیر قانونی الاٹمنٹ کے مقدمے میں سابق ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر کاکا اور خیر محمد کی عبوری ضمانت میں توثیق کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل کی جانب سے ملزم منظور قادر کاکا کی عبوری ضمانت میں توثیق پر اعتراض کیا گیا تھا۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ منظور قادر کاکا نے نیسلا ٹاور کا غیر قانونی طور پر نقشہ پاس کیا تھا۔ منظور قادر کاکا اور دیگر ملزمان پر نیسلا ٹاور کی زمین 700 گز سے بڑھا کر 1100 مربع گز کرنے کا الزام ہے۔ وکیل صفائی نے موقف دیا کہ منظور قادر کاکا پر لگائے الزامات غلط ہیں۔ میری استدعا ہے کہ منظور قادر کاکا کی عبوری ضمانت میں توثیق کی جائے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر کاکا اور خیر محمد کی ضمانت منسوخ کر دی۔ عدالت نے اینٹی کرپشن حکام کو دونوں ملزمان کو حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر تشدد، مقدمے میں اقدام قتل کی دفاع شامل۔ ذرائع کے مطابق سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کے 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کے بعد متاثرہ بچے کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں اضافہ کر دیا گیا۔ سول جج کی اہلیہ کا ملزمہ پر تشدد، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ تھانہ حمق میں درج مقدمے میں اقدام قتل کے دفعہ بھی شامل کر دی گئی، جبکہ جسم کے بیشتر اعضاء کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات بھی مقدمے میں شامل کی گئی۔ دوسری جانب جج کی اہلیہ کے ہاتھوں بےمانہ تشدد کا شکار اور ہسپتال میں زیر علاج رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں سوموٹو نوٹس لیں اور تشدد کا شکار معصوم بچی رضوانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہری تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر دیں۔